الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ دو باتوں کے ارد گرد گھومے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت کیا چیز ہے اور تربیت کی تعریف کیا ہے، اور دوسری چیز تربیت کا ہونا کیوں ضروری ہے. ان دونوں باتوں کے ارد گرد ہماری گفتگو کا مدار ہوگا، اور یہی دونوں باتیں کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائیں، اور یہی دونوں باتیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی زیادہ راہ بن جائیں، اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان میں سے رہنما اصول مہیا ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت ہے کیا چیز. تربیت آج ہم سنتے اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں. پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ تربیت کس چیز کا نام ہے. ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کو یکسر جوڑا جاتا ہے. جو لوگ تعلیمی نظام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسکولوں کے اوپر اور مدرسوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام موجود ہے. تعلیم تو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے. ہر ایک شخص تعلیم کا مفہوم سمجھتا ہے کہ جو شخص لکھنے پڑھنے پر قادر ہو جائے، جسے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت جس میں پیدا ہو جائے، وہ آدمی تعلیم حاصل کر چکا. لیکن تربیت کا ہمارے معاشرے میں انتہائی درجے کا فقدان ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ جو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کی شاید کوئی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں اگر تربیت ہو گئی تو ہماری تربیت ہو جائے گی. اگر اس عمر میں ہماری تربیت نہ ہوئی تو پھر اس عمر کو ضائع کرنے اور گنوانے پر ہم آنسو بہاتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں کہ کاش اس عمر میں ہماری تربیت ہو جاتی تو آج ہم تربیت یافتہ ہوتے، ہمیں معاشرے میں پنپنے کے انداز آ رہے ہوتے اگر ہماری بچپن میں تربیت ہوتی. جبکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے. ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے کوئی عمر کی قید لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مروجہ اسکولوں میں عجیب ایک مخمصے کا شکار ہو جاتا ہوں کہ ہمارے یہاں عمروں کے حساب سے کلاسوں کی ترتیب بنائی جاتی ہے کہ یہ اتنی عمر ہے تو یہ KG 1 کے لائق ہے، اس کی اتنی عمر ہے تو یہ 1 کلاس کے لائق ہے. یعنی بچے کی صلاحیت کو چھوڑ کر بچے کی عمر پر تعلیم و تربیت کا معیار رکھا گیا ہے، اور یہ معیار اتنا خطرناک ہے کہ جس کا نتیجہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ذرا سا عمر میں بڑا ہو جائے وہ تعلیم و تربیت بچپن میں بھی نہ ہونے اور بچپن میں بھی نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی اپنے آپ کو بے تربیت اور بے تعلیم تصور کرتا رہتا ہے. جبکہ اگر ہم اپنے اسلامی اور ایمانی تناظر میں دیکھیں تو حضرات صحابہ کرام نے جو عمر آج ہم پڑھنے کی سمجھ رہے ہیں، جس عمر کو آج ہم تعلیم و تربیت کے حصول کا فگر لازم اور فرض قرار دے رہے ہیں، اس عمر میں حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بہت کم صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے اسلام قبول کیا ہے، ورنہ اکثریت صحابہ کرام کی ایسی ہے جن کو تعلیم و تربیت بعد میں حاصل ہوئی. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلیم و تربیت ہے کیا چیز، تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کہ تربیت ضروری ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مغرب نے جس طرح ہماری بہت ساری چیزوں کو اپنے رنگ میں رنگا ہے، ہمارے اس نظام و تعلیم و تربیت کو بھی اپنے رنگ کے اندر رنگا ہے.
ہمیں ایک غیر شعوری طور پر یہ گھٹی پلائی جاتی ہے، ہمیں ایک غیر محسوس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں یہ انڈھیلا جاتا ہے کہ نظام وہی ہے جو ہمیں مغرب نے دیا ہے۔ چونکہ ہم صرف زبانی کلامی مسلمان ہیں، اس لیے ہم اپنے دین کو صرف نماز روزے کے اندر منحصر کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے نظام میں ہمیں جو اللہ نے نظام دیا تھا، جو آسمانی نظام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، شاید اس کے اندر تعلیم و تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم ادارے ایسے ہیں جو تعلیم و تربیت دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تعلیم بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ تربیت ہے کیا چیز؟ یاد رکھیں، تربیت تعلیم کی عکاس ہوتی ہے۔ تربیت اس شیشے کا نام ہے جس سے تعلیم جھلکتی ہے۔ تربیت وہ چیز ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان اپنی تعلیم پر توجہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے بہت سی چیزیں مغرب سے مستعار لی ہیں، تو ہم نے تعلیم بھی اسی کی مستعار لی۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ پہلے اس بات کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ تعلیم ہمیں کیا سکھائے۔ ہم یہ تو سیکھتے رہے آج تک کہ تعلیم لو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم مہنگی ہو گئی، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری تعلیم آخر کس چیز کے لیے تیار کرے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام دو ہیں، ایک وہ نظام تعلیم ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ایک نظام تعلیم وہ ہے جو مغرب نے ہمیں دیا ہے۔ پہلا نظام تعلیم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس نظام تعلیم میں ذرہ برابر بھی غلطی کا شائبہ تک نہیں، اور دوسرا نظام تعلیم ہمیں مغرب نے دیا ہے۔ یہ نظام انسانوں کا بنایا گیا نظام ہے، اور میں آپ سے عرض کروں، یہ نظام تعلیم و تربیت کے معیار پر بھی 100% پورا نہیں اترتا۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، پچھلی 300 سالوں سے مغربی معاشرے میں مغربی تعلیمی نظام کے نقاد پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تم ہمیں کیسا نظام تعلیم دے رہے ہو۔ ہمارے نظام تعلیم کا جو محور ہے اور اللہ کے جو نظام تعلیم کا جو مقام ہے، اگر ہم اسے ایمانی تناظر میں دیکھیں گے تو اس کا مقصد الگ ہوگا، اور مغربی تعلیم کا مقصد الگ ہوگا۔ مغربی نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو مستقبل بین ہوں، جو آگے کے اندازے لگا سکیں۔ اس وقت مغرب جو صلاحیتیں نظام تعلیم کے تحت، نظام تعلیم کے ذریعے سے اپنی نسلوں کے اندر پیدا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں مستقبل دیکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، انہیں اندازہ ہو کہ اگلے 5 سالوں میں ہمیں کون سی صلاحیتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اگلے 5 سالوں میں ہمارے کام آئے۔ اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت جو 2 جہان ہیں، ہمارا دوسرا جہان مدار ہے اور محور ہے محنت کا، جبکہ مغربی نظام تعلیم اور مغربی معاشرہ چونکہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے، وہ مر کے دوبارہ اٹھنے کا قائل نہیں ہے، اس لیے اس کے نزدیک کامیابی کا حصول دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے نظام تعلیم میں ایسے لوگ پیدا کرنا چاہے جو مستقبل بین ہوں، جو اس وقت وہ ایسی صلاحیتیں حاصل کر سکیں کہ اگلے 5 سالوں میں انہیں وہ صلاحیتیں کام آئیں، اور اس نظام تعلیم میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ لیکن افسوس اور حسرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم جیسا مسلم معاشرہ بھی اسی کے نظام تعلیم کو قانون ربی سمجھ کے قبول کرتا ہے، اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح کے انہوں نے بنایا ہے، بلکہ شاید ان کے نظام میں وہ سختیاں نہ ہوں جو ہمارے ان نظام سیکھنے والوں نے اس نظام تعلیم کے اندر سختیاں گزر دی ہیں۔ اب وہ سختیوں کو ڈبل کر دیا گیا، اب اس حد تک سختیاں بن گئیں کہ ایک بچہ جب اس نظام تعلیم کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی 5 سالہ زندگی الف اور با لکھنے کے اندر گزار دیتا ہے۔ 2.5 سال کا بچہ جب اسکول میں ڈالا جاتا ہے اسے مختلف مراحل سے 5 سال تک گزارا جاتا ہے، اور 5 سال کے بعد بھی آپ امتحاناً اگر بچے کو کہیں کہ اپنا نام لکھ کر دکھاؤ تو پہلے تو وہ 100 مرتبہ سوچے گا کہ میرا نام میں کیسے لکھوں۔ یہ اس نظام تعلیم کے اندر
سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ کے بچے کے قیمتی 5 سال لے لیتا ہے اور نتیجہ بالکل صفر ان کے نزدیک ہو جائے۔ اس نظام تعلیم کی دوسری کامیابی کیا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہترین ہے۔ ہمارا اللہ کا اتارا ہوا نظام تعلیم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بہتر ہوں۔ مغرب نے ہماری سوچ کو الٹ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں پہلے جب کچھ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں ہم پورا نظام ٹھیک کریں گے، عمر گزرنے کے بعد جب اس سے مایوسی نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں گے۔ یہاں بھی کچھ دیر چلنے کے بعد تبدیلی نظر نہیں آتی، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کریں گے۔ اب یہاں بھی بس نہیں چلتا، اب خیال آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا۔ اب جب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سوچ آتی ہے تب ٹھیک ہونے کی عمر گزر چکی ہوتی، اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد میرا گھر ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد میرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد میرا نظام ٹھیک ہو جائے۔ سوچ یوں ہو، الٹی سوچ نہ ہو۔ مغرب نے ہماری سوچ الٹ دی ہے۔ ہمیں کچھ صلاحیتیں مل جائیں ہم کہتے ہیں ہم پورا معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا نہیں، خود اپنی خودی سے ٹھیک ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں طلاق کو ابغض المباحات قرار دیا گیا ہے۔ یہ حلال ضرور ہے لیکن اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ آپ مغربی معاشرے میں طلاق کی شرح دیکھیے، مغربی نظام تعلیم کی طلاق کی شرح دیکھیے، ان کے ہاں پڑھے لکھے لوگ 4 مرتبہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں۔ ان کی بیویاں 4 مرتبہ اپنے شوہروں سے طلاق لے چکی ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، ان کے نزدیک کامیابی ناکامی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب کرنا ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ ناکامی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی بڑی کمپنی کے اندر جاب کر سکے، اور ہمارے ایمانی تناظر میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر اچھے اخلاق سے پیش آنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے اپنے گھر میں سب سے بہترین ہوں۔ اگر آپ علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بنو اور آگے اپنی مثال پیش نہ کرتے تو آج ہم بھی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے کہ کون سا ایسا فرد ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، لہٰذا اگر گھر والوں کے لیے اچھا بننا ہے تو میری اتباع کرو گھر والوں کے معاملات۔ اب ہمارے ایمانی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہمارا نظام تعلیم کامیابی دے، ہمیں جس مقصد کے لیے ہمارا نظام تعلیم تیار کرے، پہلے نمبر پر وہ کامیابی آخرت کی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ کامیابی یہ ہے کہ ہم اگر اس نظام تعلیم سے گزر جائیں تو پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو جائیں۔ ہمارا بچہ ہمیں اپنا آئیڈیل مانے، ہمیں اپنی بیوی اپنا آئیڈیل سمجھے، اور ہمارے حکم ہم اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو کنٹرول کرنے کے در پہ نہ رہیں بلکہ ان کی تربیت کے در پہ رہیں۔ اولاد اور اہل والے یہ سب سے پہلے ہماری رعیت میں داخل ہیں۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا یہ گھر والے تمہاری رعیت میں داخل ہیں، اور قیامت کے دن اس رعیت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ اس کی تم نے کتنی تربیت کی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ نظام تعلیم ہی کنگلا ہے اس لیے تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں ہمارا نظام گھر کی 4 دیواری میں بہتر رہنے کے لیے تیار کرے، چونکہ ہمارا نظام مغرب سے مستعار لیا ہوا ہے اس لیے ہم باہر اچھا رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں اچھے ہوں نہ ہوں ہم باہر اچھے رہیں، ہم میں سے ہر ایک کا زاویہ نظر یہی ہوتا ہے، اس لیے چونکہ تربیت نہیں ہوئی تو اس لیے اپنی تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں تربیت کیا چیز ہے؟ یہ تو تھا نظام تعلیم۔ تربیت یہ ہے کہ میرے دل پر محنت ہو جائے، میرے دل کے اندر سے بغض و کینہ اور نفرت اور حسد اور ناشکری جیسے امراض کو کھرچ کر نکال دیا جائے۔
جو نظام تعلیم یہ کام کرے گا میں اس نظام تعلیم کو سلیوٹ کروں گا۔ یہ تھی تعلیم، تعلیم تو یہ ہونی چاہیے تھی۔ یہاں تھا تربیت کا معیار، کہاں سے کہاں لایا گیا ہے، کہاں سے آخرت کی کامیابی پر دنیا کی کامیابی کو ترجیح دے دی گئی ہے۔ اس نظام تعلیم کی اتنی خرابیوں کے باوجود ہم نے اسے یوں ہی قبول کر لیا ہے۔ کاش کوئی ایسا رجل رشید پیدا ہو جو اس نظام تعلیم کو از سر نو ترتیب دے اور ایسا نظام تعلیم لائے جہاں ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت ہو سکے، جہاں ایک تربیت کا معیار ہو، بغض و حسد کو اور کینے سے دلوں کو صاف کرے۔ کوئی ایسا مربی اللہ پاک پیدا فرما دے جو اس کام کا بیڑا اٹھائے اور اس کام کو آخر تک پہنچائے۔ میں آپ کو بتاؤں، مغرب ہم پر حملہ صرف ایک طرف سے نہیں کر رہا، وہ صرف ہمارے بچوں کو نہیں مار رہا بوسنیا اور چچنیا میں، وہ ہم جیسے جنہیں دنیا میں ایک مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے انہیں وہ تہذیب کے ڈنگ سے ڈنگتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے آپ کو بتا دیا کہ یہ مہذب ہے، یہ جلدی تیار ہونے والی ہے، یہ جلدی بننے والی ہے، ہم نے اسے اسی طرح قبول کر لیا۔ فاسٹ فوڈ اگر آپ دیکھیں گے اس کی تاریخ آپ کو اسلامی تہذیب میں بلکہ مشرقی تہذیب میں نہیں ملے گی، یہ وہیں سے لائی ہوئی چیز ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تو انڈیا میں جو انگریز آیا تھا، بہت سے لوگ اس کے آنے کے مقصد سے ناواقف ہوں گے۔ کسی کو معلوم ہے وہ کس لیے آیا تھا؟ انگریز یہاں آیا تھا مسالے ڈھونڈنے، اس لیے کہ ان کے ہاں لذت اور ٹیسٹ ایک قدر ہے، یعنی لذت اور ٹیسٹ کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا چونکہ ہندوستان کی زمین میں مسالے بڑے اعلیٰ قسم کے پیدا ہوتے تھے، وہ اپنے انہی مسالوں کو ڈھونڈنے آیا تھا اور انہی مسالوں نے ہمیں 100 سالہ غلامی کے اندر جکڑ دیا، اور اب یہی مسالے آج ہمارے معدوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو پہلا قدم جو اپنی تربیت کے لیے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری غذا درست ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ غذا کا کیا اثر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل کے لیے پاک غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ عجیب حیران ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ہر وہ چیز جو حلال ہے اسے پاک بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز لازمی نہیں ہے۔ غذا میں جو ہم کھا رہے ہیں، جسے ہم حلق سے نیچے اتار رہے ہیں، اس چیز کے اندر 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ حلال بھی ہو، نمبر 2 وہ طیب بھی ہو۔ حلال کا مفہوم تو ہم سب کو آتا ہے۔ نمبر 2 طیب کیا چیز ہے؟ وہ ہمارے بدن کے لیے نافع بھی ہو، وہ نافع للبدن ہو۔ ایسی غذا کھانے کا حکم ہے، اور ایسی غذا روحانیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی غذا کا ایک نتیجہ عبادت میں تقویت بھی ہے۔ سمجھ لیے؟ مغرب کے نزدیک بیماری کیا ہے؟ بیماری مغرب میں یہ ہے کہ جو انسان کمانے سے رک جائے، یعنی گھر میں پڑ جائے، وہ بیمار ہے، بس۔ اس کے علاوہ اس کے نزدیک بیماری کچھ نہیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو مشین بننے سے روک دے وہ بیماری ہے۔ اب ایمانی تناظر میں بیماری کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک دے اور اللہ کی عبادت کے قابل نہ چھوڑے، یہ چیز بیماری۔ اب آپ دیکھیں بیماری میں کتنا فرق ہے۔ ہمیں نزلہ ہو اور ساتھ میں قبض بھی ہو، اب قبض ہے 1 مہینے سے اور نزلہ ہے 2 دن سے، آپ بتائیں ہم کس کا علاج کرتے ہیں؟ نزلے کا، اس لیے کہ ہم نے قبض کو بیماری نہیں سمجھا۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا تھا کہ قبض ام الامراض ہے، یہیں سے تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جتنے بھی معاشرے میں چیزیں آج ہم کھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے قبض کا باعث بن رہی ہیں، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہمارے وجود پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پہلی فرصت میں ابتدا جو ہے ہم اپنی تربیت کی یہاں سے کریں گے کہ اپنے کھانوں میں ہم بہت زیادہ احتیاط 3 پوائزن، جسے آج مغرب بھی 3 زہر کہہ رہا ہے، وہ 3 زہر ہم نے اب اپنے کچنوں تک اس نے ہمارے پہنچا کے چھوڑے۔ 3 سفید زہر۔ نمبر 1 سفید آٹا، نمبر 2 سفید چینی، اور نمبر 3 سفید نمک۔ یہ تینوں زہر ہیں جسے آج ہم شوق سے کھا رہے ہیں۔ یہ تینوں آپ کے، بلکہ چینی کے بارے میں اب تو تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ چینی کے 1 کلو بورے میں 9 کلو یوریا کھاد ڈالا جاتا ہے۔
جسے وائٹ بنانے کے لیے، اور پھر یہی جب ہمارے جسموں میں جاتا ہے تو پھر جسم میں اتنی چیز آتی نہیں ہے جتنی کہ نکلتی ہے جسموں سے۔ تو یہ 3 پوائزن جنہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کچن تک یہ چیز پہنچ گئی ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت، ان چیزوں کے نعم البدل اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم ان نعم البدلوں کو استعمال کریں۔ میری اس پر ایک بات بھی ہے کہ کھانا کیا، کب، کیوں اور کس طرح کھانا چاہیے، ان 4 سوالات کے جواب میں اپنی کسی بات میں کسی نشست میں دے چکا ہوں۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ ہماری تربیت جو ابتدائی طور پر ہے وہ ہم اپنے کھانوں سے شروع کریں، اپنے کھانوں میں احتیاط برتیں، اپنے کھانوں میں اپنے گھروں کو احتیاط کے ساتھ چلائیں۔ جہاں ہماری مالی بچت ہوگی وہاں ہماری صحت کی بھی بچت ہوگی، اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہوگی کہ ہماری تربیت شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، ہمارے بچوں کی تربیت شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ تربیت میں باقیہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے اگر توفیق عطا فرمائی تو یہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے، اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی غذائیت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی میں ہمارے لیے نافع اور حلال ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔